جی ناظرین و سامعین، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن میں جو سجدے ہیں وہ سجدہ جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا اور کس جگہ پہ آ کے سجدہ کیا جائے گا اور سجدہ کیسے کیا جائے گا۔ دیکھیں، جہاں پر سجدہ جو ہے واجب ہو رہا ہے وہ یہ دیکھیں، یہ لکھی ہوئی آیت ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ۔ جب آپ یہ لفظ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ویسے مطلب کہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ سجدہ جو ہے نا ہم پہ واجب ہو گیا ہے، لیکن کرنا سجدہ کب ہے؟ جب یہ آیت ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ چھوٹا سا جو سجدہ لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے بھی سجدہ لکھا ہوا ہے، اوپر انہوں نے یہ مطلب کہ ڈیش لگا دی ہے، یہ نشان لگا دیا انہوں نے، بارڈر لگا دی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس لفظ کی وجہ سے سجدہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سجدہ ہے۔ سجدہ کرنا کیسے ہے؟ جیسے ہم عام حالت کے اندر پہلے ہم دیکھیں، جب ہم یہ پڑھ لیں گے نا ان اللہ یفعل ما یشاء، یہ پڑھ لیا، آیت ختم ہو گئی۔ اگر آپ چاہیں تو اسی وقت ایک بار قرآن کو بند کر دیں، ایک سجدہ کریں۔ سجدے کے اندر تکبیر مطلب کہ وہ ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہوتا کانوں تک، نہ ہی ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، بس جیسے ہم دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کے اندر 3 تسبیح پڑھنی ہیں اور تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جانا ہے، کوئی سلام وغیرہ نہیں پھیرنا۔ یہ سجدہ کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے جی میں پورے رکوع کو پڑھ لوں یا پورا سپارہ پڑھ لوں اس کے بعد سجدہ کروں گا، تو یہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ نہیں کرتے گناہ ملے گا، تو بعد میں آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ کسی نماز کے ٹائم سجدہ کر لیں یا ویسے جب آپ کو ٹائم ملے آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو سجدے کے بارے میں کوئی بھی آپ نے سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جب آیت ختم ہوگی نا سجدے والی تب ہم سجدہ کریں گے، یعنی کہ ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے تو فوراً سجدہ کریں، نہیں، جب ہم یہ آیت کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو سجدہ کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، دوسروں تک بتائیں، اس کو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ سجدہ کرنے کو ان کو ہی پتہ چل جائے۔ والسلام۔